نہیں کیا تو حضور کی محبت انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر بڑھے گی۔ اور میرا الحمدللہ شروع سے ہی یہی ہے، ایک ارادہ ہے، ایک نیت ہے کہ جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کے چراغ جلائے جائیں۔ جس کو نہیں پتا اسے بھی پتا چلے میرے حضور کی شان کیا ہے۔ ہر بندہ نہیں بیان کر سکتا، عیب تو بڑے بڑے بیان کرتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ سننے والے نہیں تھے، مر کر مٹی مل گئے، فلاں بزرگ کا عقیدہ یہ تو فلاں کا یہ۔ حضور کی محبت کے حوالے سے بیان جو ہے یہ اکثر لوگ نہیں کر سکتے، وہ کریں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بیان کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ کرتا وہی ہے، چاہے کوئی لکھنے والا مصنف ہے لکھے گا وہی جس کا قلم اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کی زبان اللہ کو پسند ہے، اسی کے منہ سے اپنے محبوب کی تعریف بھی سننا پسند فرماتا ہے۔ ابو جہل جیسوں کو معجزات دکھائے گئے، ہر شے دکھائی گئی، لیکن آخر کار اس نے نہیں مانا، اللہ کو پسند ہی نہیں تھا، اللہ نے بیان کرنا پسند نہ فرمایا۔ اگر اللہ کو پسند آیا تو حضرت عمر فاروق کے زبان پر کلمہ جاری کروا کر محبوب پاک کی شان ان سے بیان کروانا شروع کر دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ پھر سننے والے بھی وہ ہوں جو حضور کی صحیح معنوں کے اندر سننے والے ہوں، سماعت کریں، ایمان بھی تازہ ہو۔ بے شک ابو جہل، ابو لہب کتنے ہی کافر تھے، ابی بن خلف اور کتنے ہی، سنتے سارے تھے لیکن مانتے کوئی نہ تھے۔ دل کے اندر بغض تھا، دل کے اندر مہریں لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سماعت کر کے بھی وہ کورے کے کورے رہے۔ لیکن ادھر اگر حضرت سلیمان فارسی وہ 100 سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے حضور علیہ السلام کو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مدینہ پاک کے اندر پہنچے، 3 نشانیاں پوری دیکھی تو حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ پوری زندگی پھر اگلی جو گزری آپ کی، کہا جاتا ہے 300 سال زندگی تھی، بعض کتابوں کے اندر 360 سال کا کہا گیا۔ وہ باقی جو آدھی زندگی حضور کی حمد و ثنا کے اندر، نعت مصطفیٰ کے اندر، آپ کی خدمت کے اندر حضرت سلیمان فارسی نے گزار دی۔ تو یہ قسمت والوں کی بات ہوا کرتی ہے۔ خیر وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ آمد کے بعد کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد مکہ المکرمہ کے اندر قحط سالی ہوئی، ہر طرف اناج کا مسئلہ ہوا۔ پھر دوسری کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے، کئی سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ بیماری پھیل گئی۔ اب وہاں کی جو مکہ المکرمہ کی عورتیں تھیں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی تھی۔ اب کیا ہوتا، دوسری مدارج النبوہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو گاؤں ہوتے تھے، دیہات ہوتے تھے، ان کے اندر ٹھوس قسم کی عربی بولی جاتی تھی۔ شہروں کے اندر مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے لوگ آتے، وہ عربی اپنی اپنی بولتے، اس لیے لینگویج ان کی عربی والی نہ رہی، مکس ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے دیہات کے اندر بھیجا جاتا کہ عربی خالص قسم کی۔ آج بھی اگر کوئی عرب کے ملک کے اندر جائے، کہیں کہیں دیہاتوں کے اندر، علماء فرماتے ہیں ہم گئے، دورہ کیا، خالص جو احادیث کے اندر جو زبان میرے مصطفیٰ کریم نے بولی ہے، جو آپ کی بولی ہے، اس کے حوالے سے یا اس جیسی زبان آج بھی کہیں دیہاتوں کے اندر بولی جاتی ہے، یعنی ٹھوس عربی وہاں پر آج بھی بولی جاتی ہے۔ تو اس وقت بھیجا جاتا کسی نہ کسی دیہات کے اندر۔ اب قبیلہ بنو سعد جو کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، اب وہاں سے قبیلے سے بیبیاں آ گئیں مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر۔ جب کعبۃ اللہ شریف کے صحن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، باقی بیبیاں ساری بیٹھی ہیں، حضرت اماں حلیمہ کی چونکہ جو ڈاچی کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ جو اصل کتابیں ہیں ان کے اندر ڈاچی کا ذکر نہیں، وہاں پر گدی کا ذکر ہے۔ یہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی گدی تھی۔ اب آپ کے حالات کے حوالے سے سیرت والے لکھتے ہیں، سیرت نگار، کہ حضرت اماں حلیمہ کے گھر کے حالات یہ تھے کہ آپ کی جو گھر کے اندر ڈاچی تھی، اس کا جو بچہ تھا وہ بھی فوت ہو چکا تھا، جو آپ کی گدی تھی اس کے پاؤں کے اندر زخم آ چکا تھا، آپ کے گھر کے حالات ماڑے ہو چکے تھے، غربت بہت زیادہ تھی، دودھ بھی نہیں تھا، اس کے علاوہ غربت بھی بہت زیادہ تھی، بڑی پریشان رہتی، کئی کئی دن فاقوں کے اندر گزرتے۔ اب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی جو ہے تھی، گدی تھی، وہ آہستہ آہستہ چل کے آ رہی تھی۔ اب جو بقیہ دائیاں تھی وہ بڑی بڑی تیز چل کے مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ شریف کے صحن کے اندر پہنچ گئیں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئیں۔ آہستہ آہستہ آپ کے گھر والے یعنی آپ کے شوہر اور آپ بھی آہستہ آہستہ آ رہی تھی، اور آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی شیرخوار تھا، وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بھی آ گئے۔ اب مکہ المکرمہ کے کعبۃ اللہ شریف کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب جناب محترم جتنی بھی دائیاں ہیں وہ جا رہی ہیں کسی کا بچہ اٹھا کر، کبھی کسی کا بچہ اٹھا کر لے کر جا رہی ہے۔ وظیفہ بھی مقرر کیا جاتا تھا، منتھلی تھا یا سال کا یا 6 مہینے کا، جو بھی ان کی بات ہوتی تھی کہ ہم آپ کا بچہ لے کر جائیں گے، دودھ پلائیں گے، پرورش کریں گے، ہم اتنے پیسے لیں گے، یہ کچھ لیں گے، یہ بات طے پائی جاتی۔ مختلف دائیاں مختلف گھروں سے بچے لے کر آ گئے۔ اب حضور کے دربار میں جب ایک دائی جاتی ہے، وہ جب یہ بات سنتی ہے کہ حضور یعنی کہ یہ اس گھر کا بچہ جو ہے یتیم ہے، اب وہ دائیاں وہیں سے واپس پلٹ آتی۔ اب کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، لیکن عشق والے پتہ ہے کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجال کیا دائیوں کی، جو دائیاں میرے حضور کو ریجیکٹ کر دیں، یہ تو میرے حضور نے ان ساری دائیوں کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے شاید اس طرح کے ایمان پکے نہیں تھے۔ آپ کے لیے میرے اللہ نے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی کچی کلی لکھ دی تھی، اس لیے کہ کلی تو بڑی کچی تھی لیکن حلیمہ سعدیہ کا ایمان بڑا ہی پکا ہوا تھا۔ میرے اللہ نے پسند حضور کے لیے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کر دی۔ اب کعبۃ اللہ شریف کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اپنے اپنے بچے اٹھا لیے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان ہیں، بچہ کہاں سے لیں گے، کس کا لیں گے۔ اب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کا رات کا وقت ہے، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا ہوا، ادھر سے آواز آتی ہے کہ حلیمہ یہ بابا آیا ہے، یہ تجھے دودھ کا پیالہ دے رہا ہے۔ اب اس بابے نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ بڑی پیاسی تھی، بڑی بھوک لگی تھی، آپ نے خواب کے اندر وہ دودھ کا پیالہ پی لیا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے خواب کے اندر اس بابے سے پوچھا بابا تو کون ہے؟ بابے نے کہا میں تیرا وہ شکر ہوں جو تو نے غربت کے اندر کیا ہوا ہے، اس شکر کی بنا کے اوپر ہم تجھے دودھ کا پیالہ دینے کے لیے آ چکے ہیں۔ اب جناب محترم اس نے پھر خوشخبری دی ہے حلیمہ پریشان نہیں ہونا، تیری گود کے اندر کوئی عام بندہ خدا نہیں، بڑا خاص بندہ خدا آ رہا ہے۔ اب جناب محترم حضرت اماں حلیمہ سعدیہ جب اٹھی، کعبۃ اللہ شریف کے پردے پکڑے، پردوں کو پکڑ کر رونا شروع کیا۔ رونا شروع کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مالکہ کیا ہی کرم ہو جائے میرے اوپر، یہ ساری دائیاں اپنے اپنے بچے لے کر چلی گئی، میں ابھی تک خالی گود کے اندر ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اے اللہ میرے اوپر کرم فرما دے، میری گود کے اندر رحمت کا ایک چھینٹا ڈال دے، رحمت کا ایک قطرہ ڈال دے۔ اب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ چونکہ ابھی رات تھی پھر سوئیں، جب رات کے اندر سوئیں پھر کسی کہنے والے نے کہا او حلیمہ تو ہم سے ایک رحمت کے قطرے کا سوال کر رہی ہے، ارے تجھے مبارک ہو، ہم نے تجھے قطرہ نہیں بلکہ ساری کی ساری رحمت ہی تیری جھولی کے اندر ڈال دی۔ اس لیے پھر شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے بھوانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، بھوانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا تیری گودی بچ، ایک یکتا تیری گودی بچ اج گوگر پایا جانا ہے۔ مل کے پڑھ لو بھوانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا۔ ادھر جناب محترم حضرت عبد المطلب کو خواب کے اندر یہی خوشخبری سنائی گئی، او عبد المطلب کسی دائی کو نہیں دینا، ہمارا محبوب کسی عام دائی کو نہیں دینا، ہمارے محبوب کے لیے ہم نے جو سلیکٹ کر لی اس کا نام حلیمہ ہے، قبیلہ بنو سعد سے آئی ہے۔ حضرت عبد المطلب صبح اٹھے، کعبۃ اللہ شریف کے صحن کے اندر آئے، مکے کا سردار، کعبے کا متولی، آگے آواز لگائی ہاں بھئی کون ہے حلیمہ؟ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آواز لگائی نہیں بابا میں ہوں حلیمہ، قبیلہ بنو سعد سے آئی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے کر حضرت عبد المطلب گھر کے اندر لے گئے، گھر کے اندر لے جا کر اپنے بابو محمد کو اٹھا کے حضرت حلیمہ سعدیہ کی گودی کے اندر دیا۔ اب جب دیا شاعر کیا کہتا ہے جدوں چکیا حلیمہ نے
وہ جدوں چکے حلیمہ نے وہ جدوں چکے حلیمہ نے وہ سونے دا نام سن کے سر چکے لے یتیمہ نے۔ اس لیے دوسرا شعر کہتا ہے چکے یا حلیمہ جدوں وہ شاگ ابرار نو چکے یا حلیمہ جدوں شاگ ابرار نو کدی ویکے چن بلے کدی ویکے سرکار نو۔ آواز نہیں آئی یار، پیار نہ لاگو ذرا سے۔ ہن جناب محترم حضرت حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا، آپ اٹھا کر اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ اب جناب محترم وہی گدی گئے جو آتے آتے رستے کے اندر آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ جب میرے محبوب پاک کو اٹھا کر چلی حضرت حلیمہ سعدیہ کی گدی سب سے آگے، وہ ساری کی ساری دائیاں پریشان پیچھے سے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اوے حلیمہ کیا تو سواری بدل کر لے آئی ہے؟ رستے میں آتے آتے تیری گدی بڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، کیا تو سواری بدل کے لے آئی ہے؟ حضرت حلیمہ مسکرا رہی ہیں، مسکرا کے فرمایا ندائیوں او غور سے دیکھو، سواری نہیں بدل کر لے آئی بلکہ محمد جیسا سوار بدل کر لے آئی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ چل رہی ہیں، جا رہی ہیں، محبوب پاک کو اٹھایا ہوا گئے۔ ایک معجزہ میرے مصطفیٰ کا یہ ہوا، آپ کے جسم کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ کے جسم کے اندر دودھ ہی نہیں تھا۔ جب محبوب پاک کو جسم کے ساتھ لگایا، جسم کے اندر دودھ بھی اتر آیا اور رج کے آپ کے بیٹے نے بھی دودھ پیا، میرے محبوب پاک نے بھی پیا۔ چلتی گئیں قبیلے کے اندر پہنچی، جب قبیلے کے اندر پہنچی اب قبیلے میں دھوم مچ گئی، ہر طرف رولے پڑ گئے۔ اوے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر وہ جو بچہ آیا عام بچہ نہیں، بڑا سونا ہے، بڑا قسمت والا ہے۔ اب پورے قبیلے کے اندر رولا پڑ گیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ گھر کے اندر ہیں، سارے کے سارے قبیلے کے اندر جب رولا پڑ گیا، اب اچھمبے کی بات، معجزے کی بات، حضرت حلیمہ سعدیہ کے جب گھر کے اندر جانور آتے گئے، جاتے ہیں تو بھوکے گھر کے اندر آئیں، رجے ہوئے، دودھ بھرا ہوا گئے۔ آپ کے شوہر نے دودھ دھونا شروع کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا برتن لاؤ، برتن لائے گئے، ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے آواز لگائی نہیں حلیمہ ذرا برتن لے آ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا برتن کوئی نہیں، یعنی پتہ چل گیا دودھ ختم ہی نہیں ہوتا، برتن ختم ہو گئے۔ میرے محبوب پاک کی برکت اتنی، پورے قبیلے کے اندر رولا پڑا ہوا گیا۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا یہ جو بچہ آیا بڑی برکت والا، جس کے گھر کے اندر جس کا بچہ بیمار ہو، اب انہیں پتہ چل گیا یہ محبوب بڑے قسمت والے ہیں، بڑے سوڑے ہیں، ان کا پاؤں بھی بڑا برکت والا۔ جس گھر کے اندر بچہ بیمار ہو اپنے اپنے بچے کو گود کے اندر لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر آتی۔ اب جناب محترم لائن کے اندر لگ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گود کے اندر میرے محبوب پاک کو اٹھا کر آپ کے ننھے منھے ہاتھوں کو پکڑ کر ان بچوں کی پیشانی پر لگاتی۔ میرے اللہ کا کرم ہوتا، معجزہ مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی برکت سے اللہ ان بچوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب جناب محترم ساری کی ساری عورتیں بڑی حیران، بڑی پریشان، صبح آئیں آگے کہنے لگی ہم بڑے دنوں سے دیکھ رہی ہیں، جب سے تم مکہ سے آئی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، پوری رات اپنے گھر کے صحن کے اندر چراغ جلا کر رکھتی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرائیں، مسکرا کر فرمایا اوہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہے،
اللہ کی عزت کی قسم کوئی چراغ نہیں جلاتی. بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے محبوب پاک کو صحن کے اندر لٹا کر سو جاتی ہوں. وہ ایک چراغ کی روشنی نہیں، یہ تو میرے محمد مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے کی روشنی کا کمال ہے، جس نے میرے گھر کو نہیں بلکہ سارے عالم کو روشن کر دیا ہے. اس لیے میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضرت معلمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں جن کا نام شیمہ ہے، وہ اپنے میں مختصر بتا رہا ہوں صرف شان مصطفیٰ، ورنہ یہ والا الحمدللہ ایک دو جگہ بیان کیا، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا الحمدللہ یہ پورا بیان کیا ہوا میں نے، تو اس کے اندر 2 جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں. میں مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت معلمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں بڑی، جن کا نام شیمہ ہے، وہ اپنے محبوب پاک کو لے کر جنگل کے اندر ایک دن چلی گئیں کہ میں جانور چرانے کے لیے جا رہی ہوں، بچیوں کو، اپنے جانوروں کو، بکریوں کو چرانے. ماں سے کہا مجھے بھی اجازت دیجئے لے کر جاؤں. لے کر چلی گئیں. جب لے کر گئیں تو دوسرے دن حضرت معلمہ سعدیہ نے فرمایا شیمہ اتنی سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، عرب کی گرمی ویسے ہی مشہور ہے، اتنی سخت گرمی کے اندر بچے کو لے کر جاتی ہے، میرے محبوب کو لے کر جاتی ہے، دھوپ پڑی ہے. اب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اماں آپ شاید بڑی پریشان ہیں، پریشان نہ ہو، اس کو دھوپ تو لگتی ہی نہیں. کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت شیمہ نے فرمایا جیسے ہی میں دھوپ کے اندر جاتی ہوں وہ دھوپ کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوتا، لیکن اس محبوب پاک کی برکت سے پتہ نہیں کہاں سے کوئی بادل کا ٹکڑا آ کر میرے محمد کے اوپر چھاں کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب پاک کی محبت سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان لوگوں کو سننے کی جو محبوب پاک کی محبت سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے. آخر میں جناب ہمیں بزرگوں نے ایک مسئلے کا کہا ہے، میں اس مسئلے کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، بڑے دنوں سے ویسے میں تیار ہو رہا تھا، میلاد کے دن تھے، اس لیے میں پھر اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کر سکا. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے جمعۃ المبارک کو میں اسی مسئلے کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے بیان کروں گا. جن کو طلب ہوگی وہ کوشش کریں پہلے آ کر بیٹھیں. وہ مسئلہ ہے رفع یدین کا. رفع الیدین عربی کے اندر لفظ ہے رفع الیدین. رفع الیدین اس حوالے سے آج کل بڑا جو ہے وہ مسائل چل رہے ہیں، بعض لوگوں کے اندر بڑی پریشانی ہے. جناب رفع الیدین کرنا سنت مبارکہ ہے. یہ جو بریلوی لوگ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے نکالا ہے کہ رفع یدین نہیں کرتے، انہوں نے نماز اپنی پڑھنی شروع کر دی ہے، اور وہ حوالہ دیتے ہیں بخاری شریف کا کہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے یہ اتنی حدیثیں بیان کی ہیں جناب، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو یہ رفع یدین کے حوالے سے انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں کہ رفع یدین کریں. رفع یدین کیا؟ ایک دفعہ آپ نے نماز شروع کی، رفع یدین کیا، آپ نے ہاتھ باندھ لیے، پھر جب آپ جناب رکوع کے اندر جانے لگے پھر رفع یدین کیا، رکوع سے اٹھے پھر رفع یدین کیا، پھر آپ جب سجدے سے اٹھے پھر آپ نے رفع یدین کر کے پھر ہاتھ باندھ لیے. ہم الحمدللہ اہل سنت جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، ہم ان کے جو مقلد ہیں وہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پوری نماز کے اندر، اس کے بعد ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے. یاد رکھیے دونوں احادیث مبارکہ موجود ہیں. بخاری شریف کے اندر اگر رفع الیدین کے حوالے سے حدیث مبارکہ موجود ہے تو مسلم شریف کے اندر قطع رفع الیدین کے حوالے سے بھی حدیث پاک موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث کی کتابیں ہیں جن کے اندر ترک رفع یدین کے حوالے سے احادیث مبارکہ موجود ہیں. اگر کوئی کہے کہ بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی حدیث مبارکہ موجود ہے تو میں اس کو یہ بھی کہوں گا کہ بخاری شریف کے اندر پھر وہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم سجدے سے اٹھتے تھے پھر بھی رفع یدین کرتے تھے. آپ لوگ تو وہ پھر نہیں کرتے، پھر آپ اس حدیث کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہم بخاری شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے پورے کا پورا دین ہم نے اسی بخاری کے اوپر رکھ لیا. تو یار میں پھر آپ سے یہی سوال کروں گا کہ 4 احادیث مبارکہ بخاری شریف کی ایسی ہیں جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے. عمل کیا کریں پھر آپ لوگ، کیوں نہیں کرتے؟ ہر بندہ بیٹھ کر قضاء حاجت کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے. بعض لوگ تو سائنسی جناب وہ
نقصانات بھی بتاتے ہیں کہ سائنس یہ نقصان بتا رہی ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، آپ لوگ کیوں عمل نہیں کرتے؟ پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا کریں ہر جگہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کے حوالے سے حدیث نہیں، مسلم کے اندر بھی نہیں، ترمذی کے اندر بھی نہیں، نسائی کے اندر بھی نہیں، ابو داؤد کے اندر بھی نہیں، ابن ماجہ کے اندر بھی نہیں۔ یہ مصنف ابن شہبہ کے اندر لکھی ہوئی ہے حدیث، جو کہ امام بخاری سے بھی پہلے کے کئی سال پہلے کے امام ہیں جنہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے، اور حضرت امام بخاری سے کئی سال پہلے وفات پا گئے۔ انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے کہ جہاں پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے وہ بامر مجبوری کیا ہے۔ آپ کو پاؤں کے اندر، ٹانگ کے اندر کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر فرمایا ہے، ورنہ آپ کے بیٹھ کر پیشاب کرنے کے حوالے سے انہوں نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ انہوں نے یہ مسئلہ کلیئر کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی رفع الیدین کے حوالے سے مسئلہ کلیئر کیا ہے۔ اس کا مسئلہ یوں ہے کہ جو امام بخاری نے حدیث پاک مبارکہ یہ رفع الیدین کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وہ ہیں اول اسلام کی، جب اسلام لوگ لا رہے تھے، میرے مصطفیٰ کریم اسلام پھیلا رہے تھے شروع کے دنوں کے اندر، اس وقت میرے آقا کریم نے رفع یدین فرمایا تھا۔ اس کے اندر کوئی دو رائے بات نہیں، بے شک فرمایا تھا، الحمدللہ اہل سنت مانتے ہیں۔ لیکن جب آخری وقت آیا تو حضرت ابن عباس سے، حضرت عباس سے اور کئی جو صحابہ کرام ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بشرط زندگی صاحب کے نام بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ آقا کریم نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا۔ اب جو اچھا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں، آپ لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں، ان کی مانیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی مانیں، تو رکھیے یاد حضرت امام حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنبلی سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو حنبلی ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ ہم رکھتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یعنی حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو ہم ان کی تقلید کے ساتھ رفع یدین ترک کر رہے ہیں۔ وہ بھی حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے گھاڑ کے رفع یدین ترک کر دیا، نہیں، وہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک، ہم جو کر رہے ہیں ہم بھی ٹھیک۔ لیکن ہم کہتے ہیں کسی نہ کسی کا مقلد ہونا چاہیے، مقلد ہوں تاکہ پتہ چلے کسی کی تقلید کر رہے ہیں۔ آج کل جس بندے نے یہ فتنہ پھیلایا ہوا ہے وہ بندہ کسی بندے کی تقلید نہیں کرتا، وہ صرف ایک بندے کی تقلید کرتا ہے جس کا نام ہے جاوید گامدی، وہ بھی یوٹیوبر ہے، اور اس بندے کا عقیدہ یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اس بندے سے کسی نے سوال کیا مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو مرزا اپنا جاوید احمد گامدی نے پتہ کیا کہا؟ آپ لوگ سن کر حیران ہو گئے، اس نے کہا جی میں ان کو کافر مانتا ہی نہیں ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں ان کو قادیانیوں کو کافر مانتا ہی نہیں ہوں۔ اسی طرح اس بندے سے جب مرزا علی انجینئر سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتے تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے۔ اور جس بندے کا عقیدہ یہ ہو تو اس بندے کو آپ جناب اپنا فالور بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ بندہ 1400 سال کے بعد آ کر ہمیں جناب روایتیں بتائے گا، نہ کسی اس بندے نے نہ تو درس نظامی کیا ہے، نہ اس نے کسی مفتی کورس کیا ہوا ہے، نہ اس طرح کا کوئی اور صرف کتابیں پڑھی، اور کتابوں کے اندر بھی نہ اس نے عربی عبارات پڑھی ہیں، نہ اس بندے کو عربی عبارت پڑھنی آتی ہے، نہ کسی آج تک صحیح سنی العقیدہ عالم دین سے مفتی سے بیٹھ کر کسی بندے سے تھوڑی بہت بحث کی ہے۔ صرف وہ حدیثیں پڑھی، بس ایک حدیث کو لے کر بیٹھ گیا، اسی کے اوپر جناب جرح کرنا شروع کر دی، اسی کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اور بھائی اصل میں بات یہ نہیں، یہ نہ تو یہ یہاں پر ہاتھ رکھنے کی بات ہے، نہ یہاں پر ہاتھ باندھنے کی بات ہے، بات صرف عقیدے کی ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اور صرف ہماری عوام اہل سنت کو عقیدے سے منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس عقیدے سے پیچھے ہٹ جو بزرگوں کو چھوڑ دو، ولیوں کو چھوڑ دو، اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں ان کو چھوڑ دو، صحابہ کو چھوڑ دو، تابعین کو چھوڑو، بس اللہ تعالیٰ کو جناب مانو۔ یار اللہ کو تو سکھ بھی مانتا ہے، اللہ کو تو پھر ہندو بھی مانتا ہے، اور سب اللہ کو مانتے ہیں۔ ایمان تب کامل ہے جب محمد مصطفیٰ کو بھی مانا جائے، آل رسول کو بھی مانا جائے، صحابہ کو بھی مانا جائے، اولیاء اللہ کو بھی مانا جائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک کو اس کی اور تفصیل میں بیان کروں گا بشرط زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب